جو جان بچانا چاہتا ہے وہ جنوب کی طرف نکل جائے، اسرائیلی وزیر دفاع۔ غزہ کے شہریوں کا انخلاء تباہ کن ہو سکتا ہے، اقوام متحدہ۔ فلسطینیوں کے لیے مدد کی پہلی کھیپ لیے ترکی کا طیارہ مصر پہنچ گیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے جمعے کے روز کہا ہے کہ غزہ کے جو رہائشی اپنی جان بچانا چاہتے ہیں انہیں جنوب کی طرف چلے جانا چاہیے، جبکہ حماس نے فلسطینیوں سے اپنے گھروں میں رہنے اور اسرائیل کے خلاف ثابت قدمی کی اپیل کی ہے۔ تاہم خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ہزاروں فلسطینی پناہ کی تلاش میں گھروں سے نکل کر جنوب کی جانب بھاگ رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن کے ساتھ ملاقات کے دوران ان کے اسرائیلی ہم منصب نے کہا کہ اسرائیل کبھی شہریوں کو جان بوجھ کر گولی نہیں مارے گا۔ Israel never and ever will not shoot civilians in purpose. تاہم انہوں نے اسرائیلی افواج کی جانب سے عام شہریوں کو غزہ چھوڑنے کے لیے 24 گھنٹے کی مہلت پر بات نہیں کی۔ اسرائیلی فوج نے اس سے قبل غزہ میں رہنے والے تقریباً 10 لاکھ فلسطینیوں سے کہا تھا کہ وہ حفاظت کی خاطر اپنے گھروں سے انخلا کر جائیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اقوام متحدہ نے جمعے کے روز کہا ہے کہ غزہ شہر سے انخلا کے حکم کے تباہ کن انسانی نتائج برآمد ہوں گے۔ The United Nations considers it impossible for such a move to take place without devastating humanitarian consequences. اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اتنے زیادہ افراد کا اجتماعی طور پر بھاگنا تباہ کن ہوگا۔ اقوام متحدہ نے غزہ اور زیر کنٹرول مغربی کنارے کے 1.2 ملین سے زیادہ لوگوں کی انتہائی ہنگامی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تقریباً $300 ملین جمع کرنے کی فوری اپیل جاری کی ہے۔ اقوام متحدہ کے مختلف اداروں نے بھی غزہ کی سنگین صورتحال پر بات کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب مصر نے بھی غزہ کے شہریوں کے لیے فوری مدد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ترکی سے امداد کی پہلی کھیپ لیے ایک طیارہ مصر پہنچا ہے، جس کے بارے میں صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی انتظامیہ کو رفح کے راستے انسانی امداد کے گزرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ İsrail yönetiminin refah kapısından insani yardım geçişlerine ترکی کے طیارے میں ادویات، ڈبے میں بند کھانے کا سامان، بچوں کے ڈائپرز، پانی اور طبی سامان بھیجا گیا ہے۔ تنازع شروع ہونے کے بعد مدد لے کر پہنچنے والا یہ پہلا طیارہ ہے۔ رجب طیب ایردوان نے کہا کہ ہم مصری حکام کے ساتھ قریبی تعاون کے ساتھ غزہ کے لیے امداد بھیجنا جاری رکھیں گے اور بحران سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے خاص طور پر یرغمالیوں کی رہائی کے لیے رابطے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جمعے کے روز نماز کے بعد متعدد ملکوں میں فلسطین کے حق میں خصوصی دعائیں کی گئیں۔ انڈونیشیا، بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، اردن، عراق، ایران، مصر، لیبنان، سربیا، ملائیشیا، جاپان اور دیگر کئی ملکوں میں ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ دوسری جانب سماجی تنظیموں کے ارکان نے میکسیکو میں اسرائیلی سفارتخانے کے باہر مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ کی پٹی پر بمباری روکنے کا مطالبہ کیا اور بعض جگہوں پر مظاہرین نے اسرائیلی پرچم کو نظر آتش کیا ہے۔ امریکہ بھر میں بھی فلسطین اور اسرائیل کی حمایت میں الگ الگ مقامات پر ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ افغانستان کے طالبان نے پہلے سے کشیدہ دو طرفہ تعلقات کے درمیان پاکستان کے نگران وزیراعظم کی ایک متنازع سوشل میڈیا پوسٹ کے باعث پاکستان سے زلزلے سے متعلق امداد کو روک دیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ یہ امداد طالبان حکومت کی درخواست پر بھیجی جا رہی ہے۔ حالانکہ طالبان کا دعویٰ ہے کہ کابل نے آج تک باضابطہ طور پر بیرونی ملکوں سے امداد بھیجنے کے لیے نہیں کہا۔ اس سے قبل جمعرات کو پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے اپنی ہفتے وار نیوز کانفرنس میں افغان امداد بھیجنے کے تنازع پر براہ راست تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ اور 2 یورپی ایجنسیوں نے جمعرات کو گلوبل ہنگر انڈیکس رپورٹ یعنی بھوک کی عالمی درجہ بندی رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق بھارت 4 درجے نیچے آ کر 125 ملکوں کی فہرست میں 111ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ گزشتہ سال وہ 121 ملکوں کی فہرست میں 107ویں نمبر پر تھا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا بھارت سے بہتر پوزیشن میں ہیں۔ صرف افغانستان، ہیٹی اور 12 سب سہارا ملکوں کی کارکردگی بھارت سے خراب ہے۔ یہ وہ ملک ہیں جن کی معیشت بھارت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت 39 ملکوں کے گروپ میں شامل ہے جہاں بھوک کی صورتحال کو سنگین قرار دیا گیا ہے۔ بھارت کی حکومت نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔